پاکستانی حکومت کا تختہ الٹنے کی پہلی کوشش 1951 میں کی جاتی ہے، جس میں جنرل اکبر خان سمیت 11 فوجی اور 4 سویلین شامل ہوتے ہیں۔ سازش یہ تھی کہ سویلین حکومت کا تختہ الٹ کر ملک میں کمیونسٹ نظام رائج کیا جائے، جس کے لیے روس اور چین سے بھی رابطے کیے جاتے ہیں، ان سے اچھا رسپانس نہیں ملتا۔ ابھی یہ سازش ابتدائی مراحل میں تھی کہ اس سازش کا ایک کردار وعدہ معاف گواہ بن گیا اور سازش کا بانڈا پھوڑ دیا۔ جنرل اکبر اور فیض احمد فیض سمیت تمام کرداروں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور ایک ملٹری کورٹ کے ذریعے کیس چلایا جاتا ہے۔ زیادہ تر وعدہ معاف گواہ بن جاتے ہیں اور باقیوں کو سزا سنائی جاتی ہے۔ اس کیس میں ملزمان کی پیروی ایک نامور وکیل شہید حسین سہروردی کر رہے ہوتے ہیں، جو بعد میں پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں اور انہیں معاف کروا دیتے ہیں۔ نامور مصنف حسن ظہیر کے مطابق راولپنڈی سازش کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ پہلی، پاکستانی فوج کے چند افسران لیاقت علی خان کی حکومت کی کارکردگی سے نالاں تھے، وہ اس حکومت کو کرپٹ اور نااہل سمجھتے تھے۔ دوسرا، بہت سے پاکستانی افسران کو لگتا تھا کہ پاکستانی فوج میں برطانوی افسران کا اب تک موجودگی پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ تیسری اور سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ کچھ جرنیل ہندوستان سے کشمیر جنگ بندی سے مطمئن نہیں تھے۔ ان جرنیلوں کو لگتا تھا کہ حکومت کی جانب سے اقوام متحدہ کی ثالثی اور جنگ بندی کا خیر مقدم کرنا ایک کمزور فیصلہ تھا اور انہوں نے پورے کشمیر پر قبضہ کرنے کا موقع گنوا دیا۔ کیونکہ یہ سازش راولپنڈی میں تیار ہوئی، اس لیے اسے راولپنڈی سازش کیس کہا جاتا ہے۔ اگرتلا سازش کیس پاکستان کی تاریخ کا سب سے اہم سکینڈل اگرتلا سازش کیس ہے۔ یہ پاکستان کو توڑنے کی سازش تھی جو ہندوستانی شہر اگرتلا میں تیار ہوئی، جس میں شیخ مجیب الرحمان کے ایما پر کچھ مشرقی پاکستان کے فوجی اور سول افسران نے ہندوستان کی خفیہ ایجنسی سے بنگلہ دیش بنانے میں مدد مانگی۔ اس سازش کو مشرقی پاکستان میں ISI کے سربراہ شمس العالم نے بے نقاب کیا۔ اس سازش میں ملوث شیخ مجیب الرحمان سمیت تمام 34 کرداروں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اس قید میں ایک لیڈر ظہور الحق کو گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ جب یہ خبر لیک ہوتی ہے تو ملک میں انتشار شروع ہو جاتا ہے اور سرکاری عمارتوں کو جلایا جاتا ہے۔ اس سیاسی دباؤ پر 1 سال بعد شیخ مجیب الرحمان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ رہا ہونے پر مجیب الرحمان کا ریس کورس میں شاندار استقبال کیا جاتا ہے اور انہیں بنگلہ بندوں کا خطاب دیا جاتا ہے۔ اس سازش میں ملوث ایک کردار سابق کرنل پاک فوج صحابت علی نے 22 اگرتلا میں ہونے کی وجہ سے اسے اگرتلا سازش کیس کہا جاتا ہے۔ آپریشن مڈ نائٹ جیکال ISI کے آن ڈیوٹی افسران بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر 1999 میں وزیر اعظم بے نظیر کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کی۔ سول خفیہ ایجنسی انٹیلیجنس بیورو نے اس سازش کا راز فاش کیا جب انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز کی کچھ کالیں ٹیپ کی۔ جب IB نے یہ خبر اخبارات تک پہنچائی تو اس وقت کے عالمی چیف IS چیف اور صدر پاکستان پر الزامات لگنے شروع ہو گئے۔ ناکافی ثبوت کی وجہ سے آرمی چیف کو کلین چٹ مل گئی۔ بریگیڈیئر امتیاز اور میجر عامر کو مجرم ٹھہراتے ہوئے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ طویل خاموشی کے بعد بریگیڈیئر امتیاز کا یہ بیان اخبار کی شاہ سرخی بنا کہ آپریشن جیکال کے حقیقی ذمہ دار آرمی چیف اور صدر پاکستان تھے۔ مہران گیٹ سکینڈل کچھ آن ڈیوٹی ملٹری افسران اور ISI کے ایجنٹوں نے پیپل پارٹی کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے 1990 الیکشن میں منسٹری آف ڈیفنس کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹیکس کا پیسہ نواز شریف کے اتحاد اسلامک ڈیموکریٹک الائنس کو دیا تاکہ وہ پیپل پارٹی کو ہرا سکیں۔ چھوٹا آدمی وہ کل میں دیکھی کہ آج کل آپ دیکھیں احمد داؤد کا نام سیاستدانوں میں رقوم تقسیم کروائیں، جن میں نواز شریف، شہباز شریف، جوید ہاشمی، الطاف حسین اور اعجاز الحق جیسے سیاستدان شامل ہیں۔ 2012 میں سپریم کورٹ نے اصغر خان کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور اس وقت کے آرمی چیف IS چیف نواز شریف اور اس کی پارٹی کے دیگر سیاستدانوں پر جرم ثابت ہوا۔ آرمی چیف اور ISI کے چیف فوج کی بدنامی کا باعث بنے۔ میمو گیٹ سکینڈل یہ سازش اس وقت بے نقاب ہوئی جب پاکستانی بزنس مین منصور اجاد نے امریکی اخبار فائنینشل ٹائم میں ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں دعویٰ کیا کہ اسے پاکستانی سفیر حسین حقانی نے آصف علی زرداری کا پیغام خط کی صورت میں امریکی جنرل مائک مولن تک پہنچانے کا کہا ہے۔
جس میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج ایبٹ آباد آپریشن کی ذمہ داری جمہوری حکومت پہ ڈال کر اس کا تختہ الٹنا چاہتی۔ امریکہ اس میں مداخلت کرے اور اسے روکے۔ اس مدد کے بدلے ISI کو ختم کر دیا جائے گا اور جوہری پروگرام بھی محدود کر دیے جائیں گے۔ اس آرٹیکل نے پاکستانی سیاست میں بنچال برپا کر دیا اور حزب اختلاف نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ اس کیس میں فوج نے بھی اپنا موقف پیش کیا اور خط واقعی امریکہ کو لکھا گیا ہے۔ مائک مولن نے اس خط کی تصدیق بھی کی۔ منصور اعجاز کے موبائل میں حسین حقانی سے بات چیت کا فرانسک کرایا گیا اور یہ فیصلہ دیا گیا کہ حسین حقانی نے یہ خط لکھا ہے اور اس پر غداری کا کیس چلایا جائے۔ پاناما اسکینڈل 3 اپریل 2016 کو ایک صحافتی عالمی ادارے ICIJ کی جانب سے پاناما پیپر شائع ہوئے، جنہوں نے پاکستانی سیاست میں بنچال برپا کر دیا۔ اس میں بہت سے پاکستانیوں کے نام آئے۔ نواز شریف کے ایون فیئر فلیٹوں کا بھی ذکر تھا۔ لندن میں پراپرٹی پر دوسری بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں، جس کی ملکیت سے وہ نکاری تھے، لیکن اس لیگ نے انہیں ملکیت ماننے پر مجبور کر دیا اور اس لیگ ڈاکومنٹ پر اپوزیشن لیڈر عمران خان نے خوب تحریک چلائی اور اس کی انویسٹیگیشن کر کے سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ عمران خان نے ملک بھر میں جلسے کیے، عوام کو متحرک کیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا۔ نواز شریف سے ان کی رسیدیں مانگی گئیں، جس پر نواز شریف نے قطعی خط پیش کیا، جس کو ناکافی سمجھتے ہوئے مزید تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ نے ایک JIT بنا دی، جس کے نتیجے پر نواز شریف کو مجرم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا ہے، نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے، عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اسے تاحیات نااہل کر دیا گیا، جس کی سزا وہ آج بھی بھگت رہی ہے۔ سائفر اسکینڈل 27 مارچ 2022 کو پاکستانی سیاست میں بنچال برپا ہو گیا، جب اس وقت کے وزیر اعظم نے پریڈ گراؤنڈ جلسے میں ایک خاص ثبوت کے طور پر لہرایا اور دعویٰ کیا کہ ہماری حکومت ختم کرنے کی سازش ہو رہی ہے، اور بغیر نام لیے ڈونلڈ لو اور قمر باجوہ پر تنقید کی۔ اپنے ناراض عہدیداروں کی پاکستان میں امریکی سفیر سے ملاقاتوں پر خوب تنقید کی اور اپنے خلاف پیش کی جانے والی عدم اعتماد کی تحریک کو امریکی سازش قرار دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے اس سازش کا مقابلہ کرنے کی بھرپور کوشش کی اور پاکستان کا سب سے بڑا پلیٹ فارم NSC کا اجلاس بلایا، جو وزیر اعظم کی زیر صدارت تمام آرمڈ فورس چیف، IBISI چیف، تمام اہم سیکرٹریز، اہم وفاقی وزراء اور اپوزیشن لیڈر پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس اجلاس نے سائفر میں درج متن کی بنیاد پر اسے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا اور امریکہ کو پاکستان اور امریکہ میں ڈی مارچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور ڈی مارچ کیا گیا۔ اس کے بعد وفاقی کابینہ اجلاس میں سائفر کو ڈی کلاسیفائی کر کے سپریم کورٹ میں بھیجا جاتا ہے اور تحقیقات کا کہا جاتا ہے۔ کچھ خاص رسپانس نہیں ملتا اس پر، پھر اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھیجا جاتا ہے۔ اسپیکر اسمبلی سائفر کی بنیاد پر عدم اعتماد کی تحریک خارج کر دیتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان فوری اسمبلی تحلیل کر کے الیکشن کا اعلان کرتے ہیں، لیکن رات 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں اور اس میں مداخلت کرتے ہوئے عدم اعتماد تحریک بحال کر کے اس پر گنتی کا حکم دیتے، جس کے نتیجے میں عمران خان کی حکومت کو ہٹا دیا جاتا۔ اس کے بعد سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے کیے جاتے ہیں اور ایک حملے میں انہیں پاؤں پر گولیاں بھی لگ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان پر 200 سے زائد مقدمات کیے جاتے ہیں۔ پہلی بار انہیں 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتار کیا جاتا ہے، جس کو سپریم کورٹ غیر قانونی قرار دیتی ہے اور رہا کرنے کا حکم دیتی ہے۔ اس کے بعد پھر انہیں حراست میں لیا جاتا ہے، جس میں وہ 40 روز سے قید ہیں۔